ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ حضور غوث اعظم کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، یہ ربیع الاخر، اور آج تیسرا جمعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی پر گفتگو ہوگی۔ آج میری گفتگو حضور غوث اعظم سے پہلے جتنے بھی اولیاء کاملین آئے ان سب نے حضور غوث اعظم کی بشارت دی۔ تو وہ کون کون بزرگ ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے حضور غوث اعظم سے پہلے غوث اعظم کی بشارت سنائی؟ جو بھی ولی آتا رہا اس نے اس بات کی خبر دی کہ اے لوگو، میرے بعد ایک اللہ کا مقدس ولی بغداد میں تشریف لائے گا، اس کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور اس کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ آج تک وہ مقام و مرتبہ کسی ولی کو حاصل نہ ہوا ہوگا۔ تو حضرات محترم، آج اسی پر انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی لب کشائی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پیر و مرشد کے صدقے میں اللہ تعالی کما حقہ حضور غوث اعظم کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہم کچھ عبرتیں حاصل کریں، کچھ نصیحتیں حاصل کریں، تاکہ ہماری زندگی اور آخرت سنور جائے۔ بزرگان دین کا تذکرہ ہمارے لیے نمونۂ زندگی ہے۔ ہم اگر ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی جو زندگی تھی اس طرز زندگی کو ہم اپنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو بزرگوں کا ذکر کا مقصود ہی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ روشنییں لائیں جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں، وہ برکتیں ہم حاصل کریں جو انہوں نے ساری زندگی مجاہدہ کر کے ہمارے اور آپ کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ راستہ جو انہوں نے اپنایا تھا وہ راستہ ہم اپنائیں، جو انہوں نے عمل کیے تھے وہ ہم عمل کریں، تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی صحیح ہو اور دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، جتنے بھی بزرگ دنیا کے اندر آئے حضور غوث اعظم سے پہلے، سبھوں بزرگوں نے ایک ہی اعلان، ایک ہی بات کہی کہ میرے بعد ایک قطب بغداد میں تشریف لائے گا، اس کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کا مقام بہت بلند ہوگا۔ اب ان بزرگوں میں پہلی فہرست پر میں لیتا ہوں محمد کاکیس علیہ رحمہ۔ نام یاد رکھیے، یہ ایسے بزرگ ہیں جو حضور غوث اعظم کے زمانے کے ہیں، لیکن اس وقت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوجوانی کے عالم میں تھے۔ محمد کاکیس علیہ رحمہ اس وقت بزرگ ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ کا وقت یعنی آپ کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے، اور یہ وہ بزرگ ہیں، ایسے پائے کے بزرگ ہیں
جن کے مریدین میں 17 بادشاہ وقت ہوا کرتے تھے اور آپ کے جھنڈے کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے، یعنی 17 بادشاہ وقت۔ اس زمانے کے جو ملکوں کے بادشاہ تھے، شہروں کے بادشاہ تھے، وہ بادشاہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ ایسے پائے کے بزرگ محمد کاکیس علیہ رحمہ جو بغداد معلیٰ کے اندر گزرے ہیں، اور ان کی شان ایسی بلند ہے، شریعت کے ایسے پابند ہیں، اور حضور کے سچے عاشق رسول، سچے غلام ہیں۔ آپ کی شہرت، آپ کی عظمت، آپ کی عزت، آپ کی رفعت و بلندی دیکھ کر اس زمانے کے بزرگ جو تھے وہ دنگ رہ گئے اور تعجب میں پڑ گئے کہ یہ شان محمد کاکیس علیہ رحمہ کی۔ تو ایک بزرگ کا ذکر آتا ہے جس کو اعزاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نے جو ہے دل میں یہ تصور کیا، یہ محمد کاکیس علیہ رحمہ آخر اس کا عمل کیا ہے، اتنا مقبول اور مقبول کیوں ہو گیا، اتنا اس کا مرتبہ اور مقام کیوں بڑھ گیا، آخر حضور کی بارگاہ میں بھی اس کا کوئی مقام ہے۔ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ اکثر سوال رہا کرتا تھا، تو ایک دن میں درود پاک میں نے نفل نماز ادا کی، درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے میں سو گیا۔ پھر کیا ہوا، عالم خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی، سرکار نے مجھے زیارت کرائی، اسی زیارت میں میں نے حضور کو صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر میں نے وہی بات رکھی جو میرے ذہن میں اکثر رہا کرتی تھی، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ محمد کاکیس ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں ارے تم اس شخص کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو ان بندوں میں سے ہے، ان لوگوں میں سے ہے، ان شخصوں میں سے ہے، کل قیامت کے دن میں ایسے بندوں پر جو ہے فخر کروں گا۔ یہ محمد کاکیس علیہ رحمہ، یعنی محمد کاکیس کی شان اور مرتبہ یہ ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے، کل قیامت کے دن جو ہے میں دیکھ کر فخر کروں گا کہ میری امت کے فردوں میں سے ایسے ایسے شخص اور ایسے ایسے بابرکت لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب محمد اعجاز علیہ رحمہ نے عالم خواب میں حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو بڑا تعجب میں پڑ گئے کہ محمد کاکیس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ درس و تدریس دیا کرتے تھے اور واعظ و نصیحت بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان خطاب بھی کیا کرتے تھے، جو ہے جاہلوں کو علم بھی سکھاتے تھے، عالموں کو علم سکھاتے تھے، اور جو ہے تقریریں کر کے لوگوں کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے۔ یہ شان تھی محمد کاکیس علیہ رحمہ کی۔ جب دور دور تک شہرت ہو گئی کہ محمد کاکیس علیہ رحمہ بہت پائے کے بزرگ ہیں اور ان کی تقریر میں بڑا اثر ہے، جو بھی ان کا بیان سنتا ہے وہ گناہوں سے چھوڑ کر نیک اور صالح بن جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر کا زمانہ اس وقت جوانی کا عالم تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ محمد کاکیس علیہ رحمہ کی محفل میں پہنچتے ہیں واعظ و نصیحت سننے کے لیے۔ اس وقت آپ تقریر کر رہے تھے، بھرا مجمع ہے، پبلک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ہی جو ہے اس محفل میں داخل ہوتے ہیں، اس مجلس کے اندر آتے ہیں، محمد کاکیس کی نظر پڑی شیخ عبد القادر جیلانی پر، دیکھتے ہی آپ پکار اٹھے یہ جو نوجوان آ رہا ہے اس کو میری محفل سے دور کر دو، میری مجلس سے دور کر دو۔ اللہ اکبر۔ جو محبین بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، اور جو جانثار تھے اور جو تقریر سننے والے تھے، ساروں کی توجہ حضور غوث اعظم کی طرف ہو جاتی ہے، اور جو مریدین تھے اٹھتے ہیں، غوث اعظم کو پکڑ کر باہر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور غوث اعظم برا نہیں مانتے ہیں، عظمت دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ اور آج اگر ہمیں یا کسی کو باہر کر دیا جائے تو انسان بابیلا کر دیتا ہے، لیکن وقت کا قطب ابدال ہے جو پیدائشی ولی ہے، لیکن اس کا مقام و مرتبہ اور صبر کا عالم دیکھیے۔ اس سے ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی فی الوقت بات ہو جائے تو صبر سے کام لے کر اس بات کو دفع کر دینا چاہیے، دور کر دینا چاہیے۔ حضور غوث اعظم باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد غوث اعظم تھوڑی دیر کے بعد جب یہ محفل پھر سج جاتی ہے، خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے اندر شانتی بن جاتی ہے،
غوث اعظم پھر تشریف لاتے ہیں، محمد کاکی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر نظر غوث اعظم پر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں فوراً لوگوں سے کہتے ہیں اس نوجوان کو میری محفل سے باہر کر دو۔ اب جب لوگوں نے دیکھا تو کہا یہ نوجوان کیوں نہیں مان رہا ہے اور یہ بات کیوں نہیں سن رہا ہے، پھر آ جاتا ہے، نوجوان اٹھے، اٹھنے کے بعد غوث اعظم کو پھر پکڑ کے باہر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب شانتی ہو جاتی ہے، جب لوگ جو ہے شانتی کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر حضور محمد کاکی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، تیسری مرتبہ پھر غوث اعظم آتے ہیں، آنے کے بعد جب لوگ دیکھتے ہیں، محبین اور مریدین دیکھتے ہیں تو کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن محمد کاکی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نوجوان کو کچھ مت کہنا، اس کو میرے پاس پکڑ کے یعنی میرے پاس لے کر کے آؤ منبر نور پر۔ اب غوث اعظم منبر نور پر آتے ہیں، منبر نور پر آنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگو، اے میرے مریدو، اے میرے جانثارو، اے میرے محبین، یہ اللہ کا ولی ہے، میرے بعد قطب ابدال ہونے والا ہے، اس کی تعظیم کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد محمد کاکی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے لوگ بیٹھ جاؤ، ابھی جوانی کا عالم ہے، ابھی طالب علمی کا عالم ہے، ابھی آپ کی کوئی شہرت نہیں، آپ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن محمد کاکی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے لوگو، میں نے تمہارے ساتھ یعنی غوث اعظم یہ بچہ جو نوجوان ہے اس کے ساتھ 2 مرتبہ میں نے اپنی مجلس سے اس کو دور کیا، تم سے کہا اس کو پکڑ کر باہر کر دو، اس لیے میں نے کہا تاکہ تم لوگ جان لو یہ کون ہیں، یہ میرے بعد یہ اللہ کے مقدس ولی ہیں، میرے بعد ان کا مرتبہ قطب ابدال غوث کا ہوگا۔ اے لوگوں سنو، یہ اللہ کا مقدس ولی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تسبیح دی، آپ نے تبرکات دیے، اپنا جبہ دیا اور خلافت سے نواز دیا، اور اس کے بعد کہا بیٹا عبد القادر جو ہے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں ابھی بزرگ ہوں، لیکن ایک مقام آئے گا، تم منبر نور پر یہ اعلان کرو گے قدمی ہاذہی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ بیٹا جب یہ تم بغداد کے منبر پر مسجد جو ہے جامع مسجد میں جب یہ اعلان کرو، بیٹا اس سفید داڑھی کی بھی لاج رکھنا۔ مطلب کیا ہوا، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی غلامیوں میں شامل کر لینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بڑی پوائنٹ کی بات کہی آپ نے، کہا اے لوگوں سنو، میرے محبین سنو، میرے بعد جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں، ان کا مضبوطی سے دامن تھامے رہنا۔ اور آپ نے کہا کلو دیکن یسیح یسکتو الا دیکو کا فإنہ یسیح الی یوم القیامت۔ اے لوگوں سنو، اے میرے مریدوں سنو، ہر مرغ بولے گا، بول کر چپ ہو جائے گا، لیکن عبد القادر کا مرغ ایسا بولے گا کہ قیامت تک بولتا ہی رہے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے لوگوں سنو، ہر زمانے میں بزرگ آتے رہیں گے، لیکن ان کا ذکر ایک محدود کی شکل میں ہوگا، ان کا ذکر ہوگا لیکن ہلکے ہلکے ذکر ختم ہو جائے گا۔ بزرگ پیدا ہوں گے، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ان کا ذکر ہوگا، لیکن کچھ دن ہوگا، سال 2 سال ہوگا، پھر لوگ انہیں بھلا دیں گے، لیکن عبد القادر کی شان ایسی ہے، اس کا ذکر ایسا ہوگا کہ قیامت تک ہوتا ہی رہے گا، اس کا ذکر نہیں مٹے گا، اور جو اس کو مٹائے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسا عبد القادر ہے، یہ اس کی شان بہت بلند ہوگی۔ یہ کون ہے؟ محمد کاکی صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم کے زمانے کے ہیں، لیکن آپ کا اس وقت جوانی کا عالم تھا، یہ بالکل قریب تھے، یعنی دنیا فانی سے جانے والے تھے۔ آپ نے بشارتیں دی کہ ان کا مضبوطی سے دامن تھامے رہنا۔ آج ہم غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی ہو، آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ہماری اولادوں کو لوگ جو ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی جو ہے توکل الی اللہ نہیں سکھاتے ہیں۔ لوگ اگر کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، یعنی ماں باپ جو ہے اگر کسی چیز کو یعنی مضبوطی اور بھروسے مند چیز سکھاتے ہیں تو سکھاتے ہیں بیٹا کامیابی حاصل کرو، جو ہے پڑھائی کرو اچھی طرح سے، نوکری حاصل کرو، اسی سے سب کچھ ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر اور ساتھ ہی ساتھ توکل الی اللہ کی جو نعمت ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی جو عظمت ہے، وہ کوئی والدین جو ہے اپنے بچے کو نہیں سکھاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کی ذات کی جو اللہ کی ذات ہے پاک و پوتر ہے اور اس کا مقام و مرتبہ ہے، اور جب بھی ہم کبھی پریشانی میں آ جائیں تو ایک اللہ کی ذات کو پکارنا چاہیے، حضور کا وسیلہ بنانا چاہیے، اور جب کوئی پریشانی آ جائے تو بزرگوں کی
کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، بزرگوں سے مانگنا چاہیے۔ یہ ہماری جو ہے ان کی زندگی یہ ہمیں بتاتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ذکر کر کے معاملہ خاموش کر دیا جائے اور آپ ان سے کچھ نصیحت حاصل کریں، بلکہ بزرگوں کا ذکر اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آئے اپنی پریشانی بزرگوں کی بارگاہ میں رکھیں، اس لیے کہ جس کا کوئی پیر ہوتا ہے اس کا سب کوئی ہوتا ہے، اور جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ محمد کاکی صلی اللہ رحمہ ہے۔ اب جنید بغدادی حضور غوث اعظم کے دادا پیروں میں لگتے ہیں، غوث اعظم سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے بھی حضور غوث اعظم کی بشارت دی۔ 200 سال پہلے منبر نور پر جامع مسجد میں آپ خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، زرد اور پیلا ہو گیا، خوف و ہراس سے آپ کا بدن کانپنے لگا۔ آپ نے اسی منبر نور پر کہا ان کا قدم میری گردن پر ہے۔ اس کی نماز جمعے کے بعد لوگ جمع ہو گئے جو آپ کے مریدین تھے، کہنے لگے حضور اس قدر خوف و ہراس کس بات پر تھا؟ آپ ڈرے ہوئے سے تھے، سہمے ہوئے سے تھے۔ تو کہتے ہیں عالم کشف میں اللہ نے میرے اوپر تجلی نازل کی اور رجال الغیب نے مجھے اس بات کی اطلاع اور خبر دی کہ میرے بعد یعنی تقریباً 500 ہجری میں ایک اللہ کا مقدس ولی قطب ابدال جیلان کے اندر پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور ایک دن وہ منبر نور پر اعلان کرے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو ان سے 200 سال پہلے کا بزرگ ہوں، میں ان کا قدم اپنی گردن پر کیوں رکھوں؟ اتنا سوچنا تھا کہ میں نے رب العالمین کی رحمت کو قہر و غضب میں دیکھا، میں ڈر گیا کہیں میری ولایتیں سلب نہ ہو جائیں، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے فوراً اپنے ارادے کو بدل کر اور میں نے جو ہے زبان حال سے عرض کیا اے پروردگار عالم، تیرے اس مقدس ولی کی جو قدم ہے اپنی گردن پر میں بغیر کسی جو ہے انکار کے لیتا ہوں اور راضی لیتا ہوں۔ پھر میرے رب کو میں نے دیکھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بشارتیں حضور غوث اعظم کی ولادت سے پہلے بزرگوں نے دی ہیں۔ اور آئیے آپ حضرت شیخ ابو بکر بطاحی، یہ حضور غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں اور آپ کی شان بہت بلند ہے، اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں اور حضور کے سچے عاشق رسول ہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے اور تمام تر صحابہ سے بے پناہ الفت و محبت رکھنے والے، اور ان میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق سے عقیدت رکھنے والے۔ آپ ایک دن منبر نور پر کہتے ہیں جو شخص 40 بدھ مسلسل میری قبر کی زیارت کرے گا اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ اور کہتے ہیں جو میرے روضے کے اندر یعنی جو دائرہ ہوتا ہے اس روضے کے اندر جو داخل ہو گیا اسے دنیا کی آگ زندگی میں نہیں جلا سکتی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اس مزار کی تاثیر ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے نہ اس مزار کے ارد گرد نہ ہی گوشت پکتا بھنتا ہے نہ ہی وہاں آگ جلتی ہے۔ یہ اس بزرگ کی کس کی شیخ ابو بکر بطاحی کی یہ کرامت آج تک موجود ہے، انہی کا ہی ارشاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جب ایک دن سوتے ہیں حضور پر درود پڑھتے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ عالم خام میں ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں، اپنا لانے کے بعد دعا سلام ہوتا ہے، عرض گزار ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ابو بکر صدیق جبہ پہناتے ہیں، تسبیح و تحلیل دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تبرکات عطا کرتے ہیں اور جو ہے اجازت و خلافت بھی عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو اپنے بدن پر وہی جبہ پاتے ہیں، تسبیح و تحلیل پاتے ہیں۔ یعنی عالم خواب کا جو معاملہ تھا صبح کے وقت حقیقت میں بدل گیا اور آپ کے بدن سے خوشبو کی فوائیں پھوٹ رہی تھی۔ یہ غلاموں کی یعنی حضور کے جو ہے یعنی ابو بکر صدیق کی شان ہے، جو حضور کے جانثار صحابی ہیں اور جو ہے غار یار ہیں، ان کی شان ہے کہ جسے جو مقام و مرتبہ عطا کر دیا اس کی شان کتنی بلند ہے۔ اور ایک دن حضرات محترم یہ ابو بکر بطاحی ایسے پائے کے بزرگ گزرے ہیں دنیا کے اندر، جب آپ کا آخری وقت آیا لوگوں کے درمیان آپ نے کہا دیکھو اب میرا آخری وقت ہے لیکن میں چند باتیں بتا دیتا ہوں، اس پر عمل کرنا اور مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ کہا دیکھو میرے بعد 8
اوتاد قطب ابدال اس بغداد کے اندر تشریف لائیں گے، اور ان کا آپ نے باقاعدہ طور پر نام ذکر کیا، کہا پہلا جو قطب ابدال ہوگا، جو اللہ کا مقدس ولی ہوگا، اس کا نام سماعت کریے، اس کا نام معروف کرخی ہوگا۔ دوسرا بزرگ جو ہے عبد سہیل بن عبداللہ تستری ہوگا، اور تیسرا بزرگ بشر حافی ہوگا، اور منصور بن عمار ہوگا، اور سری سختی ہوں گے، جنید بغدادی ہوں گے، سہیل بن عبداللہ تستری ہوں گے، اور نام آخر میں گنایا یعنی شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے۔ تو پہلے کہا معروف کرخی، احمد بن حنبل، بشر حافی، منصور بن عمار، اور جنید بغدادی، سری سختی، سہیل بن عبداللہ تستری، اور جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ اب یہ جو اوپر 7 نام گنائے، اس زمانے کے بزرگوں سے ان لوگوں نے، محبین نے، مریدین نے، اور جو آپ کے جانثار تھے سنا ہوگا، لیکن جب کہا عبد القادر، معروف کرخی بھی اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ یہ ایسے بزرگ ہیں کہ آپ جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر جب جی چاہتا مکہ مکرمہ کے اندر نماز ادا کرتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، آب زمزم شریف جو ہے پیتے۔ ایک دن آپ کے نشان گال پر پایا، تو جو مریدین تھے، جو محبین تھے، صبح کے وقت آئے، شام صحیح و سالم دیکھا، لیکن جب صبح کے وقت آئے کیا دیکھتے ہیں؟ گال پر چوٹ کا نشان ہے۔ تو جانثاروں نے پوچھا تو نہیں بتایا، کہا اس رب کا واسطہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، آپ کی یہ نشان کیسا پڑا؟ تو کہا کل رات میں مکہ مکرمہ کے اندر میری خواہش ظاہر ہوئی کہ میں اللہ رب العزت کے مقدس گھر مکہ مکرمہ جا کر وہاں نماز پڑھوں، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں جو ہے صفا مربع کے صحیح کرنے لگا، اور جب آب زمزم پینے کے لیے گیا تو میرا پیر پھسل گیا۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ ان لوگوں کو ذرا اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے جو کہتے ہیں اولیاء اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، ارے ابھی تو باحیات ہیں، ان کا مقام یہ ہے۔ اور جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے، عام انسان کا معاملہ بہت بڑھ جاتا ہے، تو اولیاء اللہ کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو آپ نے نام گنائے، کون کون سے نام گنائے؟ معروف کرخی، احمد بن حنبل، اللہ اکبر، کیسے پائے کے بزرگ ہیں۔ 7.5 لاکھ احادیث مبارکہ احمد بن حنبل کو یاد تھی جب امام بخاری نے کتاب بخاری لکھی، اور اس کے بعد کہا اے احمد بن حنبل، یہ میں نے بخاری کتاب لکھی ہے، اگر یہ صحیح ہے اس کو چیک کر لیجئے، اس میں جو ہے اگر کچھ غلطی اور خامی ہو اس کو صحیح کر دیجئے، اگر یہ کتاب مقبول ہے، اگر یہ کتاب صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں تو اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسی ہستی معروف کرخی ہیں، احمد بن حنبل ہیں۔ پھر بشر حافی کے بھائی آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جتنے بھی ابو بکر بطاحی نے جتنے بھی بزرگوں کا نام گنایا، بہت ہی پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کی شان جو ہے بہت ہی بلند تھی، لیکن جب آخر میں کہا عبد القادر جیلانی بھی آئیں گے، تو لوگوں نے عرض کیا اس سے پہلے کسی نے نام یعنی کسی بزرگ سے نام عبد القادر جیلانی کا نہیں سنا، تو لوگوں نے عرض کیا جو محبین تھے، جو مریدین تھے، اگر بات نہیں سمجھ میں آتی، آج کوئی پوچھتا کہاں کوئی مسئلہ، سیدھا جبا کے فتویٰ لگا دیتا۔ پوچھنا چاہیے۔ تو مریدینوں نے، محبینوں نے پوچھا کہ حضور یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ تو شیخ ابو بکر بطاحی نے کہا یہ جیلان کا ایک سید ہے، جیلان کے اندر پیدا ہوگا اور بغداد میں آ کر یہ رہائش پذیر ہوگا، رہے گا آ کر، بغداد اس کا مسکن ہوگا، اور 5ویں صدی عیسوی میں اس کی ولادت ہوگی، اور ولایت کے وہ منصب پر فائز ہوگا جو آج تک کسی کو نہ ملا ہے نہ ملا ہے۔ اور ایک دن منبر نور پر غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ یہ بشارت دے رہے ہیں اپنے مریدوں کو، ان کا اگر زمانہ تم کو ملے، ان کا مضبوطی سے دامن تھامے رہنا اور ان کو اللہ کا مقدس ولی سمجھنا۔ اور کہا ایک دن منبر نور پر جامع مسجد میں بغداد معلیٰ کے اندر یہ اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو جب وہ وقت آیا غوث اعظم کا، آپ نے اللہ کے حکم سے، حضور کی عطا سے، اس لیے کہ یہ قدم مبارک کسی اور کا عطا کیا ہوا نہیں ہے، یہ مقام و مرتبہ بلکہ میرے مصطفیٰ نے عطا کیا۔ اے عبد القادر میرے بیٹے، میرے نواسے، سن، یہ مقام و مرتبہ میں تجھے عطا کرتا ہوں، تو اعلان
اعلان کر دنیا کے تمام اولیاء اللہ کے لیے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ جہاں جس نے سنا، کسی نے انکار نہیں کیا، جہاں جس نے سنا، اس وقت محفل میں 350 اولیاء قطب ابدال بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، ساروں نے، کسی نے انکار نہیں کیا، ساروں نے سنا، گردن جھکا دی۔ اللہ اکبر۔ اور جو ہے علی بن حیتی جو اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں، انہوں نے سنا تو باقاعدہ طور پر حضور غوث اعظم کا قدم مبارک اپنے سر پر رکھ لیا۔ جتنے بھی، جہاں جس نے سنا، اللہ اکبر۔ زکریا ملتانی نے سنا، انکار نہیں کیا، گردن جھکا دی جو ہے، اور بہلول دانا نے سنا، انکار نہیں کیا، گردن جھکا دی جو ہے، اور جتنے بھی بلی نے سنا جو ہے، بدی الدین شاہ مدار علیہ رحمہ نے سنا، انکار نہیں کیا، گردن جھکا دی، اور جو ہے سہروردیوں نے سنا، گردن جھکا دی، تمام ولیوں نے سنا، گردن جھکا دی۔ جہاں جو اولیاء کاملین تھے، جنہوں نے جہاں جس نے جہاں سنا، گردن جھکا دی، انکار نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جو ہے خراسان کی خراسان کی پہاڑ کی چوٹیوں پر جو ہے، جو قطب ابدال یعنی جو ہے مراقبہ اور مجاہدہ کرنے والا کون؟ خواجاؤں کا خواجہ، سبحان اللہ، راجاؤں کا راجہ، ولیوں کا مہاراجہ، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، اور باغ نبوت کا شگفتہ پھول، باغ نبوت کا شگفتہ پھول، اور فرزند بطول، والی ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری نے سنا، گردن جھکا دی، اور جھکانے کے بعد سبحان اللہ کہہ دو یار۔ جب خواجہ معین الدین چشتی کا نام آئے تو تڑپ کر سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی مزار مقدسہ پر ایک ایسی جگہ ہے جو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور وہاں جو بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس لیے کہ وہ مقدس اللہ کے ولی کی جو ہے جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سنا، پہاڑیوں پر خراسان کی، انکار نہیں کیا، گردن جھکا دی، اور جھکا ہی نہیں بلکہ جھکا ہی نہیں، اور کیا کہا بل علی عینی وراسی، یا غوث اعظم یہ تو آپ کا بڑپن ہے، یہ تو آپ کی شان ہے، یہ تو آپ کی عظمت ہے، یہ تو آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ کا قدم میری گردن پر ہے، بلکہ میں تو اس سے بھی اوپر کہتا ہوں۔ اسی لیے عاشق ابن عاشق نے کیا ہے خوب کہا، بریلی کے تاجدار کی اولاد یعنی بیٹے نے کہا، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم۔ کتنی پیاری بات کہی، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، اللہ اکبر، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ کسی نے کہا ہماری دھڑکن پر حضور غوث اعظم، اور جس نے بھی انکار کیا، ایک ولی آتے ہیں محمد، تو علی بن حیتی کہتے ہیں جب میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا تو ایک بزرگ دروازے پر پراگندہ، کپڑے پھٹے پرانے، عجیب سی حالت کیفیت دیکھ کے مجھ سے عرض کرنے لگے تم غوث اعظم کی بارگاہ میں جا رہے ہو، جاؤ میرے لیے سفارش کر دینا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں جب غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا حضور کوئی دروازے پر بیٹھا ہے اور جو ہے اجازت طلب کرتا ہے اور سفارش کے لیے کہتا ہے، تو غوث اعظم نے کہا جاؤ اس سے کہہ دینا تیری سفارشیں قبول ہو گئی۔ جب میں نے اس سے کہا جا کر کے کہ تیری سفارش حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ اللہ اکبر۔ میں دیکھ کے ڈر سا گیا کہ یہ کون بندہ ہے۔ میں غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد میں عرض گزار ہوا حضور یہ کون بندہ تھا؟ میں نے کہا کہ تیری سفارش قبول ہو گئی، تو وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ کہا حضور غوث اعظم نے کہ یہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ کیا ادھر سے گزر رہا تھا؟
تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے مقابلے پر، میرے مقام و مرتبہ پر کوئی نہیں ہے۔ جب اس کا یہ عقیدہ بنا تو اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے اس کی ولایتیں سلب کر لی، اس کی ولایتیں، بزرگی، کرامتیں سب سلب ہو کر کے یہاں گڑ گڑا رہا تھا، میں نے تمہارے ذریعے سے اس کو جو ہے معاف کر کے اس کو ولایتیں عطا کر دی۔ یہ شان ہے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر، غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، چادر اوڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ جب چادر اٹھائی تو اس میں سے ایک زہریلا کالا بچھو نکلا، تو حضور غوث اعظم نے کہا موتو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مر جا۔ کالا بچھو، زہریلا بچھو مر جاتا ہے۔ اس کے بعد غوث اعظم کہتے ہیں اس نے مجھے 7 مرتبہ ڈنک مارا، 16 مرتبہ ڈنک مارا۔ اللہ اکبر۔ جس کے بارے میں کہیں قم باذن اللہ، زندہ ہو جا۔ ایک عورت غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی، اپنے بچے کو لے کے، حضور یہ بڑی آپ سے عقیدت و محبت کرتا ہے، آپ کا بڑا نام لیتا ہے، آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، حضور کچھ باطنی علم اور ظاہری علم بھی پڑھا دیجئے۔ باطنی علم جیسے ہم جیسے عالموں نے پڑھا، باطنی علم وہ جو بزرگان دین پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اللہ کا مراقبہ جو ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، جہاں دن کی سمت میں کوئی انسان نہ جا پائے، وہاں رات میں مجاہدہ کر کے مقام حاصل کرتے ہیں۔ ایسے تھوڑی ولایت مل جاتی ہے، ایسے مقام و مرتبے نہیں ملتے۔ جبھی تو شاہ جمال قاص تک نام ہے۔ 659 یہ عرس تھا، 600 سالیں ہو گئے یار، ہمارے مرنے کے بعد 40ویں کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، قبر پر فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں۔ ارے جنہیں دنیا یاد کرتی ہے مرنے کے بعد اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو وہ بوڑھی عورت آتی ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرنا چاہیے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ آج تو لوگوں نے یار جانے چھوڑ دیا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جانا چاہیے رب کی بارگاہ میں، دعا بھی، سبحان اللہ، جزاک اللہ، دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے۔ شاہ جمال یہیں ٹھور پر ہیں، جایا کرو، ان سے قرب لیا کرو، یہ اللہ کے مقدس ولی ہیں۔ ہر وقت اللہ کے مقدس ولی کے مزار پر رحمتیں برستی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر برکتیں اٹھانا ہے تو اولیاء اللہ کے مزاروں پر جایا کرو، برکتیں بھی ملیں گی، ایمان کا نور بھی ملے گا، آپ کا ایمان کوئی چھین بھی نہیں سکتا۔ اب وہ عورت آتی ہے، آنے کے بعد کہتی حضور کچھ یہ علم بھی ظاہری سیکھ لے گا اور باطنی کچھ علم بھی سیکھ لے گا۔ بڑھیا چھوڑ گئی، چھوڑنے کے بعد کچھ زمانے کے بعد آئی تو کیا دیکھتی ہے، بیٹا مجاہدہ کر رہا تھا، لیکن جب سامنے روٹی دیکھی تو سوکھی تھی اور جو ہے کوئی سالن کا انتظام نہیں تھا، سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ اللہ اکبر، بڑا حزن و ملال ہوا۔ ماں کی تو محبت ہوتی ہے، ماں کی محبت ہوتی ہے، تڑپ جاتی ہے، ارے میرا لال۔ لیکن جب غوث اعظم کی بارگاہ میں گئی تو دیکھا غوث اعظم مرغا تناول فرما چکے تھے، ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں پڑی تھیں، دیکھ کے مچل گئی، حضور آپ نے میرے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، آپ تو یہاں مرغا تناول فرما رہے ہیں، میرا بچہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ غوث اعظم نے اتنا سنا، جو ہڈیوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا قم باذن اللہ، اے ہڈیوں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو وہ مرغی بن کر زندہ ہو گئی۔ غوث اعظم نے کہا اے بوڑھی ماں، جب تیرا بچہ اس مقام و مرتبے پہ پہنچ جائے تو وہ مرغا بھی کھا سکتا ہے، مچھلی بھی کھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ غوث اعظم پہلے مجاہدہ کرواتے ہیں، اس کے بعد ولایتوں سے، کرامتوں سے سرفراز کرتے ہیں۔ حضرات محترم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اب میں آپ کو بتاؤں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو اویس قرنی کہا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی بشارتیں، آج میرا ٹاپک یہی تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ غوث اعظم کی عظمت کیا ہے، کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کو لوگوں نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ آپ سے پہلے کے بزرگوں نے آپ کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا۔ اب اویس قرنی کو کون نہیں جانتا؟ 15 شعبان کو اویس قرنی کے نام سے ہم حلوہ پکاتے ہیں، سبحان اللہ، سنیوں کے نصیب میں ہے حلوہ، اور جو ہے
جو ہے پوڑیے ہیں ماشاءاللہ، سنی خوب کھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور اپنے بھائیوں کو بھی کھلاتے ہیں. یہ تو سنیوں کا نصیب کا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ کہہ دیے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. 15 شعبان کو ویسے کرنی کے نام کی فاتحہ دلاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ویسے کرنی کون ہے؟ حضور کے زمانے کے ہیں. اللہ اکبر. جب حضور کے وصال کا وقت قریب آیا، اپنے جانثار صحابہ سے کہا اے سنو لوگو، اے میرے محبوبو سنو. یعنی ابو جہل مولا علی سے کہا اور عمر فاروق اعظم سے کہا کہ یہ جبہ اور یہ تسبیح تحلیل یہ ایک میرا محبوب رہتا ہے، کہاں قرن میں رہتا ہے، جا کر کے اس کو دے دینا، اور دینے کے بعد میری گنہگار امت کے لیے ان سے دعا کے لیے کہنا. آئے ہے جس کو حضور پسند کریں اور دعا کے لیے کہیں، اس کا مقام کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ویسے کرنی حضور غوث اعظم کے بہت پہلے کے بزرگ ہیں. کہتے ہیں جب اس جو ہے حضور کے دونوں جو ہے جانثار صحابی ویسے کرنی کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد جو ہے معلوم کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جنگلوں میں وہ عبادت و ریاضت کر رہے ہوں گے. جنگل میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد اپنی بات رکھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد حضور کا سندیش بھیجتے ہیں، اور وہ تبرکات جبہ جو حضور نے ان کو عطا کیا تھا وہ سارا دے دیتے ہیں. دینے کے بعد وہی جملہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ سے دعا کے لیے کہا ہے، آپ حضور کی امت کے لیے دعا کر دیں، یعنی ہمارے اور آپ کے لیے دعا کر دیں. ویسے کرنی کی آنکھیں پرنم ہو گئی کہ حضور کی ذات کتنی اعلیٰ ہے اور میں کتنا ادنا ہوں، لیکن حضور غلاموں کو بھی اعلیٰ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. غلاموں کو بھی شان بڑھا دیتے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. بلال حبشی کالے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، کوئی جانتا نہ تھا، آپ کا آقا آپ پر ظلم کرتا تھا، لیکن غلامی میں اب جو ہے بلال کو لے کر اس کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا. آج ہر شخص کے دل میں حضرت بلال ہے. اللہ اکبر. آپ جاؤ وہاں ذکر کرو بلال ہے، لوگ سینے سے لگا لیتے ہیں. یہ میرے حضور کی شان ہے. اب ویسے کرنی جب بات سنی آنکھیں پرنم ہو گئی اور جو ہے روتے ہوئے سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد دعا کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، اے جل جلالہ، اے عما نوالہ، اے میرے مولا، میرے حبیب کی امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. رو رو کے آپ نے دعا کی تو ہاتف غیب سے آواز آئی، اے اویس کرنی، سر سجدے سے اٹھاؤ، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، تمہاری وجہ سے اپنے حبیب کی آدھی امت کو بخش دیا ہے. اور سنو، آدھی امت اپنے دوست ولی غوث اعظم عبد القادر کے صدقے میں بخش دوں گا. غوث اعظم ابھی پیدا ہوئے؟ ابھی پیدا نہیں ہوئے، 600-700 سال بعد پیدا ہوں گے. لیکن یہ کون کہتے ہیں؟ ہاتف غیب سے آواز آئی تو ویسے کرنی عرض کرتے ہیں، اے مولا، یہ تیرا عبد القادر کون ہے؟ کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں بھی ایسے برگزیدہ بندے کا جو ہے دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو پھر غیب سے آواز آئی، یہ ابھی پیدا نہیں ہوا، 5ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوگا، اور روئے زمین پر قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے حجت بھی ہوگا اور دلیل بھی ہوگا. اور جتنے بھی اولین و آخرین اولیاء کاملین ہیں، یعنی جو پہلے آ چکے اور جو قیامت تک آئیں گے، ان تمام بزرگوں کی گردنوں پر اس کا مبارک قدم ہوگا. جو اس کو قبول کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا. ویسے کرنی نے سنا تو انکار نہیں کیا، گردن جھکا دی اور کہا، اے اللہ، میں تیرے اس ولی کو قبول کرتا ہوں اور محبت بھی کرتا ہوں. یہ شان ہے حضور غوث اعظم کی. ارے اللہ کا ہزارہ مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے نبی دیا تو تمام نبیوں کا نبی، 12 نبی انتظار میں تھے، یا اللہ اس کی امت میں بھیج دے، وہ شرف نہ ملا. اور اللہ نے ولی بھی دیا ایسا کہ تمام ولیوں کا ولی. آج جو ہم مرغا کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے. اور ایک بات، آخری بات کہہ دوں، اس مبارک مہینے میں 11ویں شریف کے یہ 15 دن ہو چکے، 15 دن رہ گئے ہیں. اپنے گھر میں ختم قادریہ کرائیے. یہ غوث اعظم کا بالخصوص وظیفہ ہے. اور ختم قادریہ کرانے کے بعد توشہ شریف گھر پہ بنوائیے. یہ حلوے کی شکل میں ہوتا ہے اور اس میں ہر طرح کے میوے پڑتے ہیں، بڑا لذیذ ہوتا ہے اور اتنا بابرکت ہوتا ہے. کسی بیمار کو وہ جو ہے توشہ کھلا دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. اگر امتحان دینے بچہ جا رہا کھلا دیا جائے، ذہن قوی ہو جائے.
اگر بگڑا ہوا ہے، بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، تمام تر خرافات میں کھلا دو غوث اعظم کا وہ توشہ، انشاءاللہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی یہ تمام تر بلائیں اور تمام تر حرکتیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے کہ توشہ شریف میں نے دوران طالب علم میں جب میں بریلی شریف جو ہے اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں پڑھا، ہر سال توشہ میں نے کھایا، بڑی برکتیں اس کی دیکھی۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے بھی کئی مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا ہے، میں نے اپنی لائف میں جب بھی پڑھا ہے جس مقصد سے، یعنی کسی نے مجھ سے کہا کہ حضور وہ جو ہے امام صاحب آپ یا عالم صاحب آپ جو ہے وہ غوث اعظم کا ختم قادریہ کرا دیجئے، ہماری ماں کی بڑی طبیعت علیل ہے، اسے شفا نہیں ملے، ڈاکٹر دوا اچھی دیتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے جب ان کے کہنے پر ختم قادریہ کیا، انہوں نے کروایا الحمدللہ، اس کے بعد سے پھر دوا نے بھی فائدہ کیا۔ خود میری والدہ کے ساتھ یہ ہوا کہ دوران طالب علم میں میری والدہ کی طبیعت بہت علیل ہو گئی اور میں ڈر سا گیا، لیکن جب میں نے ختم قادریہ کرایا الحمدللہ آج بھی میری والدہ ٹھیک ہیں، اور جس مقصد سے کرایا، جس مقصد سے بھی یہ ختم قادریہ ہوتا ہے اللہ اس میں کامیابی دیتا ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم سے محبت کرو، یہ 11ویں کا مبارک مہینہ ہے، اس میں ہو سکے ختم قادریہ آپ مجھ سے رابطہ کریں گے، میں بتاؤں گا ختم قادریہ کیا ہے، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ اپنے مکانوں پر کرواؤ، برکتیں اٹھاؤ۔ یہ دور بہت فتنے کا دور ہے، ہر انسان کاروبار سے پریشان ہے، کاروبار کو نیت سے کراؤ، انشاءاللہ برکت ہوگی، اور اس مہینے کے بعد بھی کسی بھی مہینے میں کرا سکتے ہیں، آپ کرائیے انشاءاللہ خوب برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ